روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ دارالحکومت کیف سمیت کئی شہر دھماکوں سے لرز گئے۔ زمینی دستے مشرقی اور شمالی یوکرین میں داخل۔ یوکرین کا 50 روسی فوجی ہلاک اور ہیلی کاپٹر سمیت 6 لڑاکا طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ روس نے یوکرین کا فضائی دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ مغرب ہمارے لیے خطرہ نہ بنے، ایسا جواب دیں گے جو پہلے نہ دیکھا ہوگا، پوٹن کی دھمکی۔ نیٹو حدود کی ہر انچ کا دفاع کریں گے، جو بائیڈن نے واضح کر دیا۔ ترکی نے روس کا فوجی آپریشن مسترد کر دیا۔ جنگ چھڑ گئی، 500 پاکستانی یوکرین میں پھنس گئے۔ دفتر خارجہ اور پاکستانی سفارت خانے کی غفلت، پاکستانیوں کو بروقت نہ نکالا۔ 24 نیوز کے رابطہ کرنے پر پاکستانی سفیر نے بتایا، تمام طلبہ اور کمیونٹی کے اراکین ابھی تک محفوظ ہیں، جلد واپسی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ پھنسے ہوئے افراد میں چنیوٹ کے 2 طالب علم بھی شامل۔ والدین غم سے نڈھال، کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ تعاون نہیں کر رہا۔ 50 سے کوئی زائد جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، زیادہ تر ان میں سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ATMs کے اندر سے کیش ختم ہو چکا ہے، دکانوں میں جو سامان ہے اس کی دستیابی کم ہو چکی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اب پناہ گاہوں کی طرف وہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے سے بھونچال آ گیا۔ تیل $104 فی بیرل سے بھی مہنگا۔ اسٹاک مارکیٹیں بیٹھ گئیں۔ جاپان، آسٹریلیا، چین، سنگاپور کی منڈیوں میں 3% تک گراوٹ۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 1300 پوائنٹس کی کمی۔ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ میں شدید مندی۔ سونے کی قیمت میں یکدم 3400 روپے کا اضافہ، فی تولہ قیمت 1,30,300 روپے ہو گئی۔ گندم، چار اور پام آئل کی قیمت 2.5% بڑھ گئی۔ جنگ کا ماحول، وزیراعظم کے دورہ روس کی حساسیت بڑھ گئی۔ عمران خان کی صدر ولادیمیر پوٹن سے ماسکو میں 3 گھنٹے ملاقات۔ گیس پائپ لائن، افغانستان اور دیگر امور پر بات چیت۔ وزیراعظم کی روس کے نائب وزیراعظم سے بھی ملاقات، دونوں ملکوں کے وفود بھی شامل۔ اس سے پہلے عمران خان نے دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر پھول چڑھائے۔ روس پر اپنا موقف پاکستان کو بتا دیا، ہر ذمہ دار ملک کو ماسکو کے خلاف بولنا چاہیے۔ امریکی ترجمان نیڈ پرائس کا عمران خان کے دورہ روس پر تبصرہ، کہا پاکستان کے ساتھ درینہ شراکت داری اور تعاون ہے، شراکت داری کو امریکی مفادات کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ نور مقدم کے والد نے عدالتی فیصلے کو انصاف کی فتح قرار دے دیا۔ مریم نواز نے اپنے رد عمل میں کہا کہ نور مقدم کے قتل سے انسانیت کے ضمیر پر لگے زخم کبھی مندمل نہیں ہوں گے۔ ظاہر جعفر کے جرائم صرف عصمت دری اور قتل تک محدود نہیں تھے۔ ظاہر جعفر نے پیسہ اور اثر و رسوخ متاثرہ کی ساکھ پر حملے کے لیے استعمال کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ نور مقدم کیس میں پولیس اور پروسیکیوشن نے ذمہ داری پوری کی۔ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور ملک کی جو سیاسی جو ماحول ہے اس کو دن رات چور ڈاکو اور گالیاں دے کر اس کو زہر آلود کر دیا گیا ہے۔ تو یہ مقافت عمل ہے، اور اس کو کیا کہا جا سکتا؟ کیا عمران خان آج کل گھبرائے ہوئے ہیں؟ صحافی کا شہباز شریف سے سوال۔ یہ مقافاتی عمل ہے، اس پر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اپوزیشن لیڈر کا جواب، بولے حکومت نے سیاسی ماحول زہر آلود کر دیا، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا۔ حکومت کو چلتا کرنے کا مشن، سابق صدر آصف علی زرداری کی سراج الحق سے ملاقات کے لیے منصور احمد۔ امیر جماعت اسلامی سے 1 گھنٹہ ملاقات کی، تحریک عدم اعتماد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ سابق صدر نے مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور چودھری برادران سے ملاقاتوں کا بتایا۔ سیاسی منظرنامے پر ایک اور مشاورت، اپوزیشن کے حکومتی اتحادیوں سے رابطوں کے بعد اتحادیوں نے آپس میں رابطہ کر لیا۔ مونس الہی سے امین الحق اور خالد مقبول صدیقی کی گفتگو، رہنماؤں میں جلد ملاقات پر بھی اتفاق۔ امین الحق کہتے ہیں کسی بھی آئینی اور جمہوری تبدیلی کو تسلیم کریں گے۔ حکومتی کشتی مشکلات کے بھنور میں آ گئی، وزیر اعظم اور جہانگیر ترین میں معاملات حل کرانے کی کوششیں۔ پنجاب کی ایک اہم شخصیت کو ٹاسک مل گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 وفاقی وزراء جہانگیر ترین سے مل چکے، تمام گلے شکوے دور کرنے کی درخواست۔
पीका ऑर्डिनेंस ड्रैकोनियन कानून है, क्यों ना एक्ट का सेक्शन 20 कलअदम करार दें। दुनिया में अदालतें ऐसा कर चुकी हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अटॉर्नी जनरल से मुकालिमा। कहा, आपने तो पीका को नैब के कानून से भी ज्यादा बदतर कर दिया। इसके जरिए तो आप सेल्फ सेंसरशिप कर रहे हैं। अदालत इजाजत नहीं देगी कि FIA बदमाश एजेंसी बने। अगर इजहार राय की आज़ादी पर कदगन ना होती तो ये मुल्क टूटता नहीं। अदालत इजाजत दे, पीका के नताइज काबीना से डिस्कस करूंगा। अटॉर्नी जनरल ने 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इस दौरान FIA कोई गिरफ्तारी नहीं करेगा। खालिद जावेद खान ने जवाब दिया, इससे मुतालिक आपका ऑर्डर मौजूद है, इसमें तौसीह कर दें। अगर FIA ने ऐसा किया तो मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा। अदालत ने मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी कर दी। नून लीग ने पीका ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान नियाजी काले कानून को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। जितने काले कानून बनाएंगे अदालतों में चैलेंज करेंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल रेस्टोरेंट को खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद ही कोई ठोस हुक्म दे सकेंगे। 2 हफ्ते तक तफसीली फैसला न आया तो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का कायम मकाम वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 26 जनवरी 2022 के बाद खालिद इराकी की जानिब से किए गए तमाम फैसले कलअदम करार। वज़ीर आला सिंध को 3 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर के तकर्रुरी का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद न हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर देंगे। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ के रिमार्क्स। एक दफ़ा सेठी साहब शारजाह में मैचेस हो रहे थे तो सेठी साहब ने आगा जाहिद साहब थे उस वक्त विकेटें तैयार करते थे, उनको कहा था कि यार ये लाहौर की विकेट दुबई में नहीं शिफ्ट हो सकती तो इसी तरह कराची की शिफ्ट करवा ले इधर। ये किस चेयरमैन ने कहा था? सेठी साहब ने। सेठी साहब आएंगे संडे को ही, मैं सवाल उससे जरूर करूँगा। वैसे तो घास शायद ना हो, लेकिन साइड से ग्राउंड वाला कटा हुआ घास ही ऊपर डाल के रोल कर दें, शायद गेंद स्केट करना शुरू हो जाए। तो वो मजाक कर रहे होंगे, सेठी साहब खुद क्रिकेट खेलते हैं। 24 न्यूज़ PSL हंगामा में मिसबाउल हक, सलीम मलिक और इंतखाब आलम के माहिराना तजज़िये। सलीम मलिक बोले, एक बार साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी ने लाहौर के विकेट दुबई शिफ्ट करने का सवाल किया था। इंतखाब आलम बोले, मजाक ही किया होगा।